یہ ORAS بھی ایک کانسیپٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کا ایک ایولیوشنری ڈیولپمنٹ ہمیں وہاں لے کر آئی ہے کہ ہماری آنکھیں جس طرف جاتی ہیں, جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پھر سوچتے ہیں, وہ ہماری ریالٹی کا بڑے سے بڑا حصہ بنتا جاتی ہے. So true. That's so true. So when we move towards this, when we go into the details of ہماری choices کیا تھیں, السلام علیکم. آج ہم لوگ اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ موجود ہیں اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ میرے مینٹور بھی ہیں. یہاں پہ اور بتاتے چلوں کہ سر سدید نہ صرف میرے مینٹور ہیں بلکہ کوچ بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, اور ان سے میں نے لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو امپلیمنٹیشن میرے کام میں ہے ٹیچنگ کو لے کے یا کچھ کوچنگ کو لے کے, تو آف کورس وہ میں نے سر سے سیکھی ہے. تو باقی باتیں ہم سر سے کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل انٹروڈکشن. اچھا, اس میں آپ نے بہت ساری باتیں کہیں تو, اور آپ نے کہا تھا کہ انٹروڈکشن پھر مجھے اپنا تھوڑا سا خود بھی دینا ہوگا. تو سدید مرزا نام ہے مجھے, وہ سدید مرزا کا سدید بھائی. میں ان لوگوں کو بولتا ہوں بار بار کہ مجھے سر نہیں پسند, یہ انگریزوں کی دی ہوئی جو لقب ہے, سوغات ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سدید بھائی کہتے ہیں مجھے لوگ, یا اس کو شارٹ ہوتے ہوتے سی بی بن گیا, اور سی بی سے پھر کوچ برو بن گیا. سو کوچ برو از آلسو ویری گڈ, یو نو. ہاں, تو ان شارٹ یو کین کال می سی بی اور کوچ برو. And alhamdulillah I've been doing this for around 2 decades now. تقریباً 2 decades ہو گئے ہیں in people development, لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے, لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوئے, اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے کام میں الحمدللہ. اینڈ یس you were one of جب میں نے CCH کوچنگ کاؤنسلنگ اپنوں سے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ شروع کے بیچز میں سے تھیں, اینڈ ماشاء اللہ you're a wonderful coach yourself. Thank you so much. So you know the whole process. Yeah. And that's what we do. We help people be their best self. بتائیں کس بارے میں آپ بات کی جائے. یس, اچھا, مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اسپیشلی 2 کوچ بیٹھتے ہیں تو ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نو. لیکن کیونکہ ہماری جو تھیم ہے وہ ہے اسٹرگل ٹو سکسیس, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو آپ کو آف کورس ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جس ڈیزگنیشن پہ ہیں یا جس جگہ پہ آپ ہیں, واو زبردست. اس کے بیہائنڈ کی کوئی جو سیکریفائزز ہوتے ہیں, کمپرومائزز ہوتے ہیں, یا سیلف اسٹرگل ہوتی ہے آف کورس, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. تو میرا جو آبجیکٹیو ہے اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ یس, ایک تو لوگ انسپائر ہوں کہ مطلب ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, اف دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ اور مے بی سم تھنگ ایلس, تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ وہ جن سے کوپ اپ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے, تو آف کورس آپ نے بھی اپنی زندگی میں پہلا اسٹیپ لیا ہوگا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ جو اتنی ایک سکسیسفل اسٹوری ہے, آپ ایک یہاں پہ ہیں, ایک آئیکن ہیں, ایک مطلب مینٹور ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو وہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی؟ کچھ مشکلات تو فیس کی ہوں گی آپ نے. فائزہ, سوال بہت زبردست ہے, بہت خوبصورت ہے, اور اس میں یہ جو جرنی والی بات ہے نا, ہر کسی کی ہوتی ہے, ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہوتا ہے. بہت سی دفعہ اپنے راستے کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے لوگ خود بنے ہوتے ہیں. That's so true. And one thing that is irreplaceable, یا ایک ایسی چیز جو بالکل جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا ہماری گروتھ کے اندر, اینڈ اگین یو آر somebody جو اس سے خود بھی گزر چکا ہے, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں, اور کافی سارے لوگوں کا, ہر کسی کا جرنی ہوتا ہے, اس میں چیلنجز آتے ہیں اور ان چیلنجز سے ہم گرو کرتے ہیں. بالکل. سب سے پہلا جو بنیادی قدم ہوتا ہے نا, that I would say is faith. Yes. جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا یقین ہے ہمارے خدا پہ, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے جب ہم اسٹرگلس پہ آئیں, اس سے بھی پہلے جب ہم کوئی بھی کام یا اپنی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں, جب بچپن سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جب پروفیشنل لائف یا پھر پرسنل لائف میں گرو کرنے لگتے ہیں, ریلیشن شپ جو بھی, اس میں جو فیتھ کا یا یقین کا جو عنصر ہے نا, وہ بالکل بنیادی ہے. اور اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اینتھنی رابنس ہماری فیلڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے, ہماری انڈسٹری کا سب سے بڑا نام کہا جائے آج کے دور میں تو نہیں ہے. ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں, انہوں نے ان کی ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی, شاہ رخ بھائی نے, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی کانفرنس میں, اور وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایک یو نو از ان اگنوسٹک, خدا کو مانتا ہے, ہمارا اس طرح نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں, مگر اپنی ورکشاپ کے شروع میں
سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کہتا ہے کہ کون ہے آپ میں سے جو کسی خدا کو نہیں مانتا, اور اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو کہتا ہے آپ اپنے ریفنڈ لے کے جا سکتے ہیں, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو جو انسان خدا یا اپنی ہائر پاور سے نہیں جڑا ہوا, وہ پھر خود سے نہیں جڑ سکتا, اور وہ پھر اپنا رستہ آگے نہیں بنا سکتا. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ جو ہر انسان کو, اور مجھے جس نے دیٹ کیپٹ می گروئنگ تھرو آل دا ہائیز اینڈ لوز, رائٹ. تو بنیادی بات آ گئی ہماری فیتھ پہ. اس کے بعد آتا ہے کہ جب یہ فیتھ آ جاتی ہے تو ہم بہت سارے ایونیوز کھل جاتے ہیں. جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پرابلم ہمیں بڑھانے کے لیے آئی ہے, ہمیں بہتر کرنے کے لیے آئی ہے, ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے. کچھ اچھا ملتا ہے, غالباً مولاڑی کا کال ہے کہ 2 دن کی ہے زندگی, ایک تمہارے حق میں, ایک تمہارے اگینسٹ ہے. جو تمہارے حق میں اس پہ فخر مت کرو, کبر مت کرو, اور جو تمہارے اگینسٹ ہے اس سے غم نہ کھاؤ, کیونکہ دیٹ از دا فلو آف لائف. یو نو لائف از فار یو, اور اس سے بیٹرمنٹ ہی آتی ہے. ایسا ہی پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انما العسر یسرا, پھر وعدہ کیا, پھر پختہ کیا کہ بھائی مشکل کے بعد آسانی ہے. ایک اور چیز دیٹ اگین کیپس می گوئنگ, یہ وہ بات میں بتا رہا ہوں کہ ہماری پوڈ کاسٹ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے, جو کی لرننگز ہے نا, جس میں جو لوگوں کو اسٹرگل سے دیٹ کیپ دیم گوئنگ تھرو. بالکل. اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ایک آیت ہے کہ کسی کو بھی اس کی مفہوم ہے اس کا آیت کا, کہ کسی کو بھی اس کی سقت سے زیادہ, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا. اب اس کی تفاسیر بہت ساری ہیں, اور میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, so I'm not an expert of قرآن اور of Arabic, بٹ اس کی جو ایک تفسیر نکلتی ہے جو بڑی کامن سینس والی بات نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I will not burden you beyond your capacity. بالکل. اس کا مطلب ہے جو ٹیسٹ آیا, جو چیلنج آیا, اس برڈن کی کیپیسٹی تھی تو آیا, ورنہ آتا نہیں. مطلب برداشت کر سکتے ہو تو ہے. تبھی ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ پریپیئر بھی کرتے ہیں ہمیں. بالکل. جب بھی مجھے لائف میں کوئی پرابلم آئی ہے, میں سوچتا ہوں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح اس کے لیے ایسے پریپیئر کیا کہ اس پہ بھی شکر ہوا کہ الحمدللہ. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا تو شاید پھر آج میں یہاں نہیں ہوتا, یا یہ نہیں کر پاتے. Every challenge has brought us to who we are today. Yes. اچھا, اس میں لیکن میں سوری سے میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ ماشاء اللہ آپ کو مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے, پازیٹیو ٹاک کا پتہ ہے, پازیٹیو بیہیویئر کا پتہ ہے, ان چیزوں کا پتہ ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جن پہ کوئی مشکل آتی ہے تو دے سپوزڈ کہ اس سے بس اب لائف ختم ہو گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک جگہ اسٹک ہو جاتے ہیں, یو نو. تو ویسے تو آئی نو کہ اس میں خود سے کنونس ہونا پہلے زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن بینگ یو نو ہیومن, یہ بھی ہمارا کام ہے کہ کہیں کوئی اسٹک ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے صرف اس کو نکال دو, پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ آگے چلے, بیٹھے, رکے یا پیچھے چلا جائے. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, آئی ایم شیور, کیونکہ اگر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوئی ایک بھی انسان ایسا ہے جو ابھی کہیں نہ کہیں اسٹک ہے اینڈ دے سپوز کہ بہت مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا, کیا کوئی ایک ایسی بات یا آپ کی ٹپ ہوگی کہ وہ تھوڑا موو آن کرے؟ اگین ونڈرفل کوسچن فائزہ. یاد ہے ہمیں کاز اینڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں. Oh, I love it. I loved it. And the concept of یہ کاز اینڈ افیکٹ انگریزی والا کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس زندگی جب چل رہی ہوتی ہے اس میں ہر فارمولے کے 2 سائڈز ہوتے ہیں. ایک وہ سائڈ جو ریزلٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جو کاز والا سائڈ ہوتا ہے, اور ایک وہ سائڈ جو ریزلٹ ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس سائڈ پہ یہ ہماری چوائس ہے ہمیشہ. جو بھی انسان سٹک ہے, ایک چیز سمجھنا تھوڑا سا شاید مشکل ہو انسان کے لیے, تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہو, مگر وہ بات یہ ہے کہ ہم آج جہاں بھی ہیں, پازیٹیو میں یا نیگیٹو میں, فائدے میں یا نقصان میں, وہ رزلٹ ہے ہمارے تمام ڈیسیجنس کا جو ہم نے لیے. زندگی میں 2 فورسز ہیں, ایک وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارا دائرہ کار ہے, جس میں ہم کارآمد ہو سکتے ہیں, جس میں ہمارا اثر ہے, وہ چھوٹا سا ایک دائرہ ہے, اور ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں ہمارا اثر نہیں ہے. یوزولی اس باہر والے دائرے سے وہ چیز افیکٹ ہوتی ہے جو ہمارا اندر کا دائرہ, ہم جس طرف جائیں گے اس کا رزلٹ ملے گا. وہ لنک کر رہا ہے نا اس کو. ایگزیکٹلی. سو یوزولی لوگ کرتے کیا ہیں, پیپل فوکس آن واٹ دے کین ناٹ کنٹرول. اب وہ ہمارے آپ دیکھیں گی جس سے بات کریں گی وہ پولیٹکس کو لے کے پریشان ہوگا, وہ الیکشن کو لے کے پریشان ہوگا, وہ پیٹرول کے اوپر جانے کو, مہنگائی بہت ہے, اب وہ پیٹرول اوپر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, خان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, آل آف دوز تھنگس. اس میں کوئی 1% کنٹرول بھی ہوتا ہے انسان کا. ہاں, اس پیٹرول کے بڑھنے کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے یہ کنٹرول میں, مگر rather than focusing on this, فوکس کہاں ہوتا ہے جہاں پہ
نہیں کچھ کر سکتے. Exactly. اور وہ ساری انرجی وہیں پہ لگ جاتی ہے. اور یہ RAS بھی ایک کانسیپٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کا ایک ایولیوشنری ڈیولپمنٹ ہمیں وہاں لے کر آئی ہے کہ ہماری آنکھیں جس طرف جاتی ہیں, جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پھر سوچتے ہیں, وہ ہماری ریالٹی کا بڑے سے بڑا حصہ بنتا جاتی ہے. So true. That's so true. So when we move towards this, when we go into the details of ہماری چوائسیز کیا تھیں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی قدم ہم نے اٹھایا, ٹھیک ہے, دیر آر لاٹ آف پیپل جو برے ریلیشن شپس میں, بری میرجز میں, اس میرج میں رہنا ان کی چوائس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ چھوڑنے کی آپشن ہے, مشکل آپشن ہوگی, مگر رہنا بھی. جب ہم یہ چیز ریئلائز کر لیتے ہیں تو پھر ہم امپاورڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا صحیح ہے, اب اگر میں نقصان میں ہوں یا اگر میں کسی بوجھ کے ساتھ بھی ہوں تو میری اپنی چوائس ہے, تو وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پھر دیر از نوبڈی ٹو بلیم. اور پھر اس کو اس کا اگلا قدم یہ سمجھ آتی ہے کہ او کیونکہ یہ میری چوائس تھی, میں کبھی بھی اس کو بدل سکتا ہوں. سو وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ جب اگر اسٹک ہیں تو وہ اسٹک سے انسٹک ہونا از اے سوئچ. جس طرح کوئی لائٹ کا سوئچ ہے نا, ہم آن یا آف کرتے ہیں, ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے, نہیں کر سک رہے, نہیں کر رہے, اٹس جسٹ گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ. دیر از نو, اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ, nobody can stop you and nobody can also put a chip in your mind. ہم ہپنوسس کے ذریعے, کوچنگ کے ذریعے تیز کر سکتے ہیں, مگر وہ سیکھنے کا کام کرنا ہمارے اپنے اوپر ہے. That's something that needs to happen. Yes. زبردست, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بات کری. خیر جو آڈینس ہیں, آپ تو اگر یہ چیزیں سن رہے ہوں گے تو یہ چیزیں تو ہم باقاعدہ اس کورس میں جو سدید بھائی ہیں وہ پورا بتاتے ہیں, کرتے ہیں, اور اتنا مزہ آتا ہے نا, ٹرسٹ می. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو ماسٹر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پروفیشنلی نہیں, ہمیں پرسنلی بھی بہت فائدہ دیتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کوچنگ یا کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس کو باقاعدہ طور پہ سیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بلکہ 100% آپ اپنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو جو ہے نا وہ فنش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اتنا اچھا ایک ریفریشنگ آ جاتا ہے. ابھی آپ سے بات کر کے وہ سارا میرے مائنڈ میں آ گیا کہ جب ہم نے کورس کیا تھا, اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہم بات کر لیتے ہیں, ہپنوسس کی ہم بات کریں. جس طرح سے لوگ یہ سنتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں, جیسے میں اپنی پروفائل میں بھی ہپنوسس لکھتی ہوں تو مجھے آپ کو پتہ ہے میسج کیا آتا ہے, اچھا آپ ہپنوٹائز کر سکتی ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ مطلب کچھ بھی کر سکتی ہیں, پیسے لے لیں گی. سب نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا ہوتا تو میں جو نہیں کر رہی ہوتی ہے. سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہوا ہے. اچھا میں یہ چاہوں گی کہ ہپنوسس کو لے کے تھوڑا سا کانسیپٹ لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہے, یا اس کو تھوڑا سا اگر ہم ان لاک کریں کہ دیٹ از ہپنوسس, اینڈ ہپنوسس کین لیڈ یو ٹوورڈز دا سکسیس اینڈ یور کمفرٹ ایز ویل, وہ ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو وہ ہے کہ ہم جتنی چیزیں جانتے ہیں نا کسی بھی, اس میں ایک بہت بڑا عمل ہماری فلموں کا, ناولز کا, ڈراما, چیزوں کا. CID کی کوئی ایپیسوڈ انڈیا میں تھی جس میں ہپنوٹائز کر کے کسی نے کسی کے سے قتل کروا دیا. دوز آر تھنگز. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جو ہم نے فکشن پڑھا ہے یا دیکھا ہے وہ فکشن ہے. جو ہم نے ویمپائر یا ڈریکولا کی موویز میں دیکھا ہے کہ ڈریکولا یا جنگل بک میں دیکھا ہے کہ وہ سانپ ہپنوٹائز, I wish that was true but it's not. یہ تو ابھی بھی ڈراموں میں ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے نا. ہاں تو موویز ابھی بھی, اینڈ ناٹ جسٹ ہماری ہالی ووڈ کی موویز آتی ہیں, اس میں کانسیپٹس ہوتے ہیں. ہپنوسس ہے کیا, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے. ہپنوسس کے اندر ہم ان لینگویج پیٹرن سے بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ لینگویج پیٹرنز استعمال کرتے ہیں جو انسان کے لاشعور تک بات پہنچانے کا ذریعہ بنے. الٹیمیٹلی اگر ہم ذہن کو سمجھیں تو وہ ذہن شعور اور لاشعور کے اندر بٹا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. شعور وہ ہے جو سوچتا ہے, جو ہم جان کے کرتے ہیں, اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ریسرچ کے مطابق 10 سے 12% ذہن ہے ہمارا. لاشعور تقریباً 90% کے قریب, 88% آپ کا جو ذہن ہے وہ لاشعور کے اندر ہے. یہ وہ حصہ ہے جو بغیر سوچے سانس لیتا ہے, جو بغیر سوچے کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کا کام کرتا ہے, جو بغیر سوچے ہماری جتنی تصویریں ہماری آنکھیں لے رہی ہیں ان کو پروسیس کر رہا ہے, سینکڑوں لاکھوں قسم کا ان پٹ پروسیس کر رہا ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں دے کے بھیجا جس کو ہمیں زندگی میں ضرورت تھی. ایگزیکٹلی, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرے ساتھ کامران صاحب ہیں, وہ انہوں نے بڑا خوبصورت اگزامپل دیا کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو, اینڈ یور مدر, جب آپ اسکول بھیجتی, اور تو ماشاء اللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں, بٹ جب آپ کالج بھیجتی اٹھا کے, تو جب آپ اسکول بھیجتی تھی تو آپ جاتے ہوئے کتنی ماں تیاری کرتی ہے نا کہ اچھا لنچ باکس رکھ لو, یہ ایکسٹرا پیسے ہیں, یہ ایمرجنسی کے لیے سائڈ پہ رکھے ہیں, یہ پانی کی ٹھنڈی بوتل ہے, یہ ایکسٹرا کچھ چاہیے ہو تو کوئی ہو تو یہ فون نمبرز ہیں, ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا خود سے الگ کر کے, اللہ تعالیٰ از دیر وتھ اس, بٹ وہ جو ایک ذمہ داری والی بات بھیجی,
تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں تیار کر کے نہیں بھیجا ہوگا جو ہمیں زندگی میں بھگتانا تھا اس کے لیے. So beautiful. تو وہ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شاہ بنا کے, ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. تو وہ خلیفہ کو بغیر تیاری کے تو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے. ایسا ہی ہے. اور وہ ہمیں پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں, ان کے کلام میں ملتی بھی ہے یہ بات. ایگزیکٹلی. سو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیاری دے کے بھیجا ہے, جب ہمیں پتہ ہے وہ تیاری کہاں ہے, وہ لاشعور کے اندر خزانے ہیں, ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈنا بھی نہیں, وہاں تک پہنچنا ہے. مطلب وہی کہ اویئرنیس وہ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے, میں نے بھی جب یہ کورس کیا تھا تو میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی, جو کہ لٹرلی میں نے اتنی دفعہ وٹنس کی, سم ٹائمز ہوتا ہے ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بہت ساری چیزوں کا علم ہونے کے بعد ہم اس چیز پہ زیادہ پختہ ایمان لے کے آتے ہیں نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس چیز کو واقعی وٹنس کرتی ہوں نا, تو مجھے یہ چیز اتنی خوبصورت لگتی ہے. لٹرلی جب تک میں نے یہ کورس نہیں کیا تھا مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ایک ہمارا شعور اور ہمارا لاشعور, اور ہمارا لاشعور اتنا ٹرینڈ ہے. مطلب ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کورس کے دوران ہوتا تھا کہ اگر میں یہ نیت کر کے سو جاؤں کہ صبح 6 بجے مجھے اٹھنا ہے تو مجھے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اٹ ہیپنڈ. اور بتاتی بھی تھی پھر آ کے, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو مطلب وہ چیزیں نا, میں یہ کہتی ہوں کہ انسان آج کل کے زمانے میں جہاں اتنا اسٹریس میں آ جاتا ہے, آپ وہی والی آپ کی والی باتیں, جو چیزیں ان کنٹرول ہیں ان کے بارے میں سوچ کے ہم اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ سوچیں تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں. اور مطلب کہاں سے کہاں جانے میں یہ نہیں ہے کہ آپ مالا مال ہو جائیں, آپ کے پاس دولت ہو, اگر آپ کے پاس قلب کا اطمینان ہے, ایسا ہی ہے, تو میں کہتی ہوں آپ بہت مالدار انسان ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ سوتے, آپ بغیر کسی دوائی کے ہیں, اٹھتے بغیر کسی دوائی کے ہیں, اور آپ کے دل میں اطمینان رہتا ہے, بٹ اپنی کوشش کرنے کے بعد. ایسا ہی ہے. اپنا وہی نا, ہمارا اپنا 100% دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں. اس کے بعد وہ جو قضا اور قدر کا جو ایک بیلنس ہے نا, قدر تو اللہ کی طرف سے ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا. وہ ہوتا جس کے رسپانس میں ہے ہمارے ایکشن, اس کا کنٹرول لے لیں تو آپ وہ آ جاتا ہے. پھر اقبال کا کلام زندہ ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی. بہت خوبصورت بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں, یہ تو ہم نے کچھ وہ باتیں کریں کہ جو لوگوں کو پتہ چلیں گی کہ اس کورس کے ذریعے سے, یا اس کی اثر کی, میں یہ کہوں گی کہ لاشعور کو شعور میں لانے سے جو ہے وہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا, اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سدید مرزا کے بارے میں. ہم سدید بھائی کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم پرو کوچ یا کوچ پرو کے بارے میں نہیں بات کر رہے. آپ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو کون سی ایسی بات جو اب تک ہمارے سرکل میں ہمیں یا لوگوں کو نہیں پتا, لیکن وہ چیز آپ کی اسٹرینتھ ہے. لوگوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, تو جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری اسٹرینتھ ہے, کسی کے کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں, کسی کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو رکھتی ہے لائف میں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ایک پازیٹیو لائف کی طرف لے کے چلتے ہیں؟ اچھا, نہیں پتا گا تو میں نہیں کہوں گا, بیکاز ہم لوگ جب اتنا وقت ساتھ گزار لیتے ہیں, 10 ہفتے پورے 2.5 مہینے کا کورس ہے, پھر اس کے بعد ملاقات اور اس کے بعد کنیکٹڈ رہتے ہیں الحمدللہ. ون تھنگ, جیسے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ جو فیتھ ہے نا, اور جیسے ہم بات کر رہے تھے ہپنوسس کی, تو وہ جو لاشعور ہے, انسان ہماری اپنی خود سے دوستی تو دور, اب تو وہ دور ہے کہ آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے کہ بیٹھیں اور اپنا فون, ٹی وی سب رکھ کے خاموشی سے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں. اور وحشت ہونے لگتی ہے لوگوں کو, سوچتے ہیں موبائل کی چارجنگ ختم ہوگی, ہم کریں گے کیا کریں گے, کسی نے لائٹ چلی جائے تو ایگزیکٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا پورے سوشل میڈیا سے, لائف سے. اور ہم جب while we were growing up تو ایک بڑا اچھا دور تھا کہ ہمارے پاس تو وہ ٹی وی بھی صبح کے کارٹون یا شام کے کارٹونز آتے تھے, 7 بجے شروع ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی, 12 بجے چلا بھی جاتا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ والا وقت جو تھا اس میں ہمارے ذہن زیادہ سکون والے تھے. سو اب اپنے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے, اور جتنے آپ بزرگوں کا کلام سن لیں, آپ سفیانہ کلام پڑھ لیں, آپ جتنے سوچنے والے مشائخ ہیں ان کا کلام پڑھیں, تو وہ بولتے ہیں خدا تک پہنچنے سے پہلے خود تک پہنچو. بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا, اپنے من میں گھس کے دیکھو, شیطان سے مت لڑو, خود تو اپنی ذات کو پہچاننا is the first step to any kind of excellence. خود شناسی کی طرف قدم اٹھانا. ہپنوسس ہیلپس اس ڈو دیٹ. ہپنوسس کے اندر وہ والا ہپنوسس نہیں ہے کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں سو جاؤ اور سلا رہے ہیں, وہ بھی ایک پارٹ ہے. آواز آ رہی ہے یعنی, اچھا وہ بھی جو ہے نا وہ بالکل ڈرامہ یا فلم پہ لے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک چیز اور جو ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ساری کہ وہ کسی نے پیسے نکال لیے, وہ ہپنوسس نہیں ہے, وہ جادو ہے. اس کو لوگ ہپنوسس کہتے ضرور ہیں, جادو برحق ہے, اسلام میں بتایا گیا ہے, بٹ وہ جادو حرام ہے, اور وہی جادو نقصان پہنچانے والا استعمال کیا جاتا ہے. That is nothing to do with the hypnosis that we which is a science that we study, right?
تو اس کے ذریعے وہ جو بات میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ ہم خود سے جو دوستی کرنے کا عمل ہے نا وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اور ایک اور ایڈوائس مشورہ یا گائیڈنس سمجھ لیں بالکل بالکل کہ خود سے جب انسان اپنے آپ سے ڈیل کرتے ہوئے نا ٹریٹ یور سیلف لائک اے فرینڈ ناٹ اے سبارڈینیٹ ناٹ اے غلام. بی کائنڈ. ہم ایک اور مزے کی بات, کون ول پاور سے کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, ول پاور اس 12% کا ڈومین ہے جو کہ شعور ہے, جو ہاں ٹھیک ہے, لا شعور پہ ول پاور نہیں چلتی. اب 88% ایک طرف کھینچ رہا ہوگا, دل چاہ رہا ہوگا کہ سونا ہے, اور آپ ول پاور لگاتے جائیں گے, ایکسرسائز کرنی ہے, وہ جو 88% وزن ہے وہ جیتے گا. تو جب اپنی ذات کو منوا لیں گے ہم کسی بھی کام پہ, تو پھر نفس مطمئنہ ہو جائے گی جو فجر پہ خود اٹھائے گی, پھر قلب سلیم ہو جائے گا جو خود آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گا. ایسا ہی ہے, رائٹ. سو دیٹ اسٹیپ دیٹ وی ٹیک ٹوورڈز سیلف ریئلائزیشن, سیلف ایکچولائزیشن, انڈرسٹینڈنگ آور سیلف, اور خود سے دوستی کرنا. اپنے آپ سے کام کروانے کے لیے ہم جبرن کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی دوست سے کام کروانا ہو کیسے کرواتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں, پیار محبت سے, یا کوئی ہے نا کوئی برائب, یار دیکھو یار یہ کر لو نا تو کھانے پہ لے کے جاؤں گا. اپنے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی ریوارڈ سسٹم کریٹ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, سیریسلی, کہ میں یہ کر لوں تو پھر میں اپنے آپ کو یہ ریوارڈ دوں. خود سے دوستی کر کے تو دیکھیں. وہ جو اس کو بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ نام دیے ہوئے ہیں کہ سیلف کیئر کرنا, یا کہتے ہیں کہ خود کو پیمپرڈ کرنا. سم ٹائمز آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کچھ نہ کریں. میں کہتی ہوں کہ ایک پوری لائف, مطلب پورے ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے, پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. اچھا اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کر کے نا تھوڑا گلٹ ہوتا ہے, یار دن ضائع کر دیا. یار خواتین تو اپنی سیلف کیئر کو پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے کے اندر لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو میں کچھ کر نہیں رہی. Women that are putting 100% into their households will come back and say یار مجھے لگ رہا ہے میں اپنا آپ کو ضائع کر رہی ہوں. صحیح بات ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. There's so much that the person is doing, اس میں کچھ غلطی سمجھنے کی خاتون کے اپنے اندر ہے. میجورٹی ہماری سوسائٹی کا بھی ایک عمل ہے جس میں سوسائٹی کا تو کام ہے نا لوگوں, ایگزیکٹلی. اور وہ ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا کام ہے کہنا. وہ ایک بہت اچھا ایک ٹیگ لائن ہے کہ وہ زندگی کا روگ کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے لوگ. تو وہ لوگ آپ کچھ اچھا کریں تو بھی کہیں گے, کچھ اچھا نہ کریں تو بھی کہیں گے, تو لیٹ دیم ڈو نا. مطلب لوگوں نے جو ہے وہ بی بی مریم کو نہیں چھوڑا, لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, عائشہ کو نہیں چھوڑا. بالکل. تو پھر ہم اور آپ اور میں کون سے کس میں آتے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو خیر ہاں, بات تو ایسی ہے کہ آپ سے بات ہم گھنٹوں کرتے رہیں, بات ختم نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ایک کنیکشن سے کنیکشن نکلتا چلا جاتا ہے. تھوڑا سا اب ہم اس کو ذرا سا لائٹر موڈ پہ بھی لے کے آ جاتے ہیں اور اس میں بات کرتے ہیں. اچھا, جس طرح سے میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ نے کہا فیتھ. اور ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی کورسز کراتے تھے تو آپ کہتے تھے کوئی سیشن تم لوگوں نے خود سے رن کرنا ہے, وہ ایک فریڈم ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ٹیکنیک یوز کر کے. تو میں نے ایک جو سیشن کیا تھا, اور وہ میں نے شروع میں اتنا فری آف کاسٹ کیا لٹرلی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ لوگوں کی وہ وائبس ایبزارب کرتے کرتے نا آپ تھوڑا سا ایک وہ ہو جاتے ہو, اسٹریس میں بھی آ جاتے ہو, یو نو. ہاں, اور میں نے اس سیشن کا نام لکھا تھا ڈسکور یور سیلف. زبردست. اور وہ مجھے اتنا پازیٹیو اس میں رسپانس ملا تھا. اور جو میری آڈینس تھی 80% وہ گھریلو خواتین تھیں جو نہ جاب کرتی تھی نہ باہر جاتی تھی. اور ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کا تو بڑا عام سا مسئلہ تھا کہ بھئی میری جو کبرڈ ہے, الماری ہے, وہ اتنے مہینے سے مجھے اس کو بس سیٹ کرنا ہے, وہ سیٹ نہیں ہو رہی. ہاں, یہ ڈسکس کیا تھا آپ نے, یاد ہے مجھے. اور میں اتنی امیز ہوئی تھی ان کا, ماشاءاللہ میرے پاس میسج آیا کہ اچھا, اب وہ میں نے آدھے گھنٹے کا سیشن کیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کوچنگ میں کہ آپ بتاتے نہیں ہیں, صرف سوال آپ پوچھتے ہیں اور جواب ان کے پاس خود ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ میرا کام یوں ہو گیا. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اچیومنٹ لگتی ہے, وہ لگتا ہے کہ یار وی ڈیڈ سم تھنگ فار یو نو سم ون, کہ وہ جو اسٹک تھا. تو مطلب کوچنگ اور کاؤنسلنگ جو ہے, میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں بلکہ پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ انسان کے لیے کریں وہ صدقہ جاری ہے, جو اس کو کسی پازیٹیو وے میں جو ہے وہ لے کے آ جائے. تو آئی ایم گلیڈ آئی ایم یور اسٹوڈنٹ, آئی ایم گلیڈ آئی نو دیز تھنگس ود یو. الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا پریشیس اپنا ٹائم دیا. آئی نو کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں. اچھا جی, تو ہم نے اتنی ساری باتیں تو کر لی, اب ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو لائٹر موڈ میں لے کے آتے ہیں. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ یار کھانے میں تو جو اچھا کھانا ہو, یو نو, بیکاز یو انجوائے کوکنگ ایز ویل, اور کھانے پہ ہم نے بڑا سارا بانڈ کیا ہے. آئی نو. اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھے کک بھی ہیں. الحمدللہ. سو آئی لو ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ کوزینس. کچھ ڈفرینٹ ہو تو میں میکسیکن کا سائڈ ہو کبھی, اینڈ آئی جب ہوتا ہے تو پھر وہ پوری
ایک ماحول بنا کے نا تھیمیٹک ڈنرز مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں. اچھا اچھا کہ آپ نے پراپر کسی بھی ایک کوزین کا عرب ہے تو آپ نے پورا ایک عرب ماحول بنا کے اور وہ پلیٹر بڑا زبردست. ٹھیک ہے, تو اگر میں پوچھوں کہ کھانے کا زیادہ شوق ہے یا پکانے کا زیادہ شوق ہے وتھ تھیم, تو پھر کیا کریں گے؟ یار آئی تھنک دونوں برابر ہیں. تو وہی پوچھ لیا کہ آپ کو اپنے دونوں اولادوں میں سے کون سی پسند ہے؟ دونوں پسند ہوتی ہے. اور بڑی والی اولاد مانتی نہیں کہ میں زیادہ پیاری ہوں, وہ کہتے ہیں چھوٹا پیارا ہے, چھوٹا کہتا ہے بڑا پیارا ہے. اوکے ڈن. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جانے کے لیے ایور ریڈی ہوتے ہیں, چاہے جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں, کتنی بھی کمٹمنٹس ہو کہ بھائی وہاں جانا ہے, آپ نے کہا لیٹس گو؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں جانے کے لیے کبھی بھی ریڈی ہوں گا؟ یس. یار آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی جگہ. Really? But I love to travel. I haven't traveled for a while, but I love to travel. اور وہ پھر آپ کہیں بھی ایڈونچر کے لیے نکل جائیں تو وہ it can be something some close by. ہم لوگ کالج کے ٹائم پہ یہاں سے حیدرآباد مچھلی کھانے چلے جاتے تھے. versus I've traveled 4 continents. ماشاءاللہ. تو وہ ہے کہ پھر بیک پیکنگ بھی کی ہے, رشیا میں بیک پیکنگ کی, یورپ US میں رہا, تو وہ I enjoy traveling. Okay. تو مطلب آپ کو کہیں بھی ہو جانے کا موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا مطلب موڈ ہوگا تو کہیں بھی چلے جائیں, بس ٹریول کرنا. اور ٹریول ہو تو پھر وہ جو 2 دن کا ٹرپ ہو یا 6 دن کا ٹرپ ہو, اٹس I love it. اچھا, آپ کے خیال میں ٹریول بہت ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں وہ کوئی مجھ سے اگر پوچھے نا کہ مجھے ڈگری کرنی ہے تو بولوں گا ڈگری کے پیسے بچاؤ اور ٹریول کر لو. Really? 4 سال کی ڈگری میں انسان جتنا گرو کرتا ہے اتنا آپ 4 ہفتے الگ الگ ٹریول کر لیں, یو لرن فرام اٹ. اور وہ irreplaceable growth ہوتی ہے, وہ ایسی growth ہوتی ہے جس کا کوئی نیم بدل نہیں ہے. میں نے جتنا کچھ پڑھ کے سیکھا اس سے کہیں زیادہ گرو کیا جب میں نے ٹریول کیا. واو, ڈفرینٹ کمیونٹیز سے کوآرڈینیٹ کرنا, بات کرنا. اٹس جسٹ ایک تو وہ ہے جو آپ کو آپ کی ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک وہ ہے جو انٹرنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جب آپ نکلتے ہیں, جب آپ کسی کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں, جب انسان سفر کرتا ہے نا تو وہ خود یہ اس طرح ہے کہ وہ کوئی پودے کو آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ دے دیا جس میں سپر چارج ہو گئی اس کی گروتھ, انرجائز ہو گیا. تو وہ کوئی بھی چیز جو گروتھ تھی وہ آپ نے جو 10 سال میں سیکھنا تو وہ آپ 10 دن میں بھی سیکھ سکتے. ہاں ایگزیکٹلی. اور آج کل تو کہ ہر چیز ہمیں انسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز کا بس ریزلٹ یوں آ جائے. اچھا, پلانٹیشن آپ کا ایک بہت یور ہابی رائٹ, تو گارڈننگ ابھی تک چل رہا ہے آپ کا؟ گارڈننگ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. کچن گارڈن کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ کچن گارڈن تھوڑا سا کم کر دیا ہے میں, جو ہے پیرینیلز لے آؤں جو پورے سال چلتے ہیں. اچھا گڈ. اور اس کے ساتھ پھر میں ہربز اپنے, کیونکہ اگر کوکنگ کا شوق ہے تو بیزل اور وہ گھر میں کڑی پتا وہ سب گھر میں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ پودے باتیں کرتے ہیں, آپ کا کتنا بلیو ہے اس چیز پہ؟ یار باتیں کرتے ہیں کہ نہیں, تو مطلب اس پہ تو کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ دے رسپونڈ, ان سے آپ اگر بات کریں تو وہ بہتر گرو کرتے ہیں, مگر پودے سکھاتے بہت کچھ ہیں. اچھا, there is so much that I have learned from gardening, یا جو وہ parallels metaphors create ہوتے ہیں. For example, just the fact کہ ہر پودے کا ایک اپنا لائف سپین ہوتا ہے, اور اس لائف سپین میں وہ اپنا 100% دے کے چلا جاتا ہے اور اس کا ہم دکھ نہیں کرتے. That taught me something about relationships, کہ ہر relationship کا بھی ایک اسی طرح لائف سپین ہے, ہر دوستی کا ایک لائف سپین ہے. پھل دینے کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں پھل دیتا ہے. اور ون آف مائی فیوریٹ ٹیچنگ موویز کنگ فو پینڈا, ایک اینیمیٹڈ مووی ہے, اس میں بھی انہوں نے وہ کیا ہے نا کہ جب ہم جو بیج لگاتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی وہ ہے کہ آم کیا تھا, نیم لگا کے آم تو نہیں کاٹو گے, یا آم کاٹ کے, ہاں مطلب وہ جو بندہ بیج لگائے گا وہ نیم کے نیچے نہیں بیٹھتا, آف کورس وہ ٹائم ٹیکنگ کتنا ہو جاتا ہے. تو وہ جو اینڈ دا بیلنس, پھر ہم جب بھی کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو بیلنس بڑا ضروری. زیادہ پانی دے دیا تو بھی مر جائے گا, کم پانی دیا تو مطلب وہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز میں بیلنس. اور کسی بھی چیز کے شروع میں نرچر کرنا جتنا ضروری ہوتا ہے, اگر آپ وہ ٹائم دے دو, جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے, جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر ہواؤں میں بھی کھڑا رہتا ہے. تو ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ از اگین ہاؤ ریلیشنشپس ورک, دیٹ از ہاؤ وی ڈیولپ آور سیلفز. ہم نے شروع میں جب اپنی اولاد کے لیے جب ہوتا ہے, ہم نے اس وقت اگر صحیح کیئر دے دی تو وہ درخت پھر کچھ بھی بکتا جائے گا. وہ مجھے پھر اس پہ وہی والی بات یاد آ گئی کہ 1 سال سے لے کے اور 7 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک بلینک
جو ہے وہ بورڈ ہے, بالکل وہ ہپنوسس کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کو جو بات کہی جائے گی وہ سیکھے گا اس کو, ایگزیکٹلی وہ بڑے ہو کے پھر وہی کرے گا. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اچھا جی, ہم نے فوڈ کی بات کر لی, ہم نے ٹریول کی بات کر لی, ہم نے گارڈننگ کی بات کر لی, تو اس کے علاوہ ایسی جگہ کی بھی ہم نے بات کر لی, سچ ہے آپ نے کہا کہ بس ٹریول کا شوق ہے لیکن کوئی جگہ اسپیسیفک نہیں ہے. یار اگر میں ود ان کراچی پوچھوں, چلیں ود ان کراچی کے, کراچی میں ہمیں کہاں پہ سدید بھائی کبھی بھی مل سکتے ہیں؟ کہاں پہ مل سکتے ہیں, یہ جب تک میں برج کے اس طرف تھا, قریب تھا, تو میں ڈی ایم سی ڈالمور کلفٹن جاتا تھا. یہاں پہ فیملی کو لے کے لکی ون جاتا ہوں. مالز کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک اچھا آؤٹنگ ہو جاتی ہے, انڈر ون روف سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا, بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں, کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, اور وہ سارے ایسے ہی ہے. باقی میں آپ صرف اپنے گھر پہ پایا جاتا ہوں. اچھا, I've turned میری زندگی کے پہلے 20 سال کافی ایکسٹروورژن میں گزرے. اچھا, مگر جتنا میں نے خود کو جانا, جتنا میں نے گرو کیا, اتنا میری پرسنالٹی جو ہے وہ انٹروورٹ کی طرف ہو گئی. So now I enjoy my own company. I enjoy people's company as well. تو لوگوں کے ساتھ جب اچھے لوگ ہوں آپ کے جیسے تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا ہے. At the same time it's focus on family, on self, and پھر وہی گروتھ اپنی, پڑھنا, سیکھنا, کنیکٹ کرنا. صحیح ہے, زبردست. اچھا جی, جب تک یہ پوڈ کاسٹ ہم پراپر ریلیز کریں گے, ایک ہمارا ایونٹ الحمدللہ ہو چکا ہوگا, میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اگر بتائیں. 9th of March کو ہم انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن کوچز, کاؤنسلرز اور ہپنوٹسٹ کے لیے, جس میں صرف ہماری ٹرینڈ لوگ نہیں, ہم ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے بنا رہے ہیں کہ گلوبلی جتنے لوگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے اس کی ممبرشپ لے سکیں. دیٹ از فار کنٹینیوڈ گروتھ, بیکاز آپ کے جیسے لوگ بھی جو ایک دفعہ یہ چیز سیکھ چکے ہیں, کنٹینیوڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی سخت ضرورت ہوتی ہے. پھر گائیڈنس پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جڑے رہتے ہیں تو ہم اور زیادہ فائدہ پہنچا بھی سکتے ہیں لوگوں کو. تو ایک یہ آنسر تھا. دوسرا پھر اس کے ساتھ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انٹیگریٹ کر کے سسٹمز, فریم ورکس بنا رہے ہیں کوچنگ کے, اور یہی کہ ہم ماسز کے لیے کس طرح کام کر سکیں کہ وہ فائدہ جو ہمیں اور آپ کو, آپ نے جس طرح بتایا, جو لوگ اسٹک ہیں ان کو انسٹک کرنے کے لیے ہم اور ایکسیسیبل کس طرح بنایا جائے. ٹیکنیکس اور نئی کیا ہو سکتی ہیں, گروتھ کیا ہے, پھر اس میں ہم ڈفرینٹ ایریاز میں ایڈکشن کے ساتھ کام کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ سمجھنا کہ کن کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرنا. ہم میڈیکل پروفیشنلز نہیں ہیں, تو یہ بات بھی سمجھنا, لوگوں کو بھی تیار کرنا کہ جہاں ضرورت ہے وہ میڈیکل پروفیشنل کے پاس جائے, سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا, سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ کہیں بھی نہیں انسان پاگل ہے. ہمارے یہاں اتنا اس کا ایک ایشو بنا دیا جاتا ہے, اتنا اس کو اسٹگما بنا دیا ہے. اور اس میں یہ بھی تو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کوچ کے پاس آ رہے ہیں تو 100% آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے تو کوچ کانٹ ڈو ہیلپ. پلس ایک بات اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے زندگی میں 8, 10, 15, 20 سال میں جو عادتیں بنائی ہیں یا بگاڑی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فائدہ کے پاس جایا جائے اور سوچا جائے کہ فائدہ کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. بٹ سمجھنا ضروری ہے کہ گیونگ یور سیلف دیٹ ٹائم, اپنے آپ کو واپس کسی بھی عادت میں ڈھالنا ایک ٹائم لگے گا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 8 سال میں کیا تو 8 سال لگیں گے, بٹ اس کو 8 دن یا 8 ہفتے تو دو. لیکن بات وہ یہ ہے کہ آپ خود کتنا اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا, بات تو وہی ہے, ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہے. اور وہ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے نا, خود شناسی سے. اگین ہپنوسس والی جو بات ہے, خود کو پہچاننے والا جو عمل ہے وہ بڑا ضروری ہے. زبردست. مجھے لگتا ہے کہ ہم ہپنوسس پہ صرف ایک پوڈ کاسٹ صرف ہپنوسس پہ کریں گے, اور تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ اور کلیئر ہو. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ لنک میں بالکل, آپ لنکس میں شیئر کر دوں گا. آپ کے پاس لنکس نیچے انشاءاللہ ہوں گے, لائک سبسکرائب بھی کریے گا. تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اگر کسی کی گروتھ ہوتی ہے, کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلیں جی, اب پوڈ کاسٹ کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن ٹائم کیسے کہاں گیا بالکل پتہ نہیں چلا. انشاءاللہ ہم سدید بھائی کو دوبارہ جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اسی طرح سے ہمیں اپنی اچھی باتوں سے محسوس کریں. تو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا, لیکن جانے سے پہلے آڈینس کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ یار خود کو خدا پہ بھروسہ رکھیں, اینڈ جسٹ گیو یور سیلف سم اسپیس, سم slack and some love, and you'll see wonders happening انشاءاللہ. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.